گفتگو کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ولید رسول صاحب ہمارے جوائن کر رہے ہیں. آپ ماہر ہیں کشمیر کے امور کے حوالے سے بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر ولید صاحب بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کو وقت دینے کے آپ کا لیے. بھی بہت شکریہ. آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک ایسا لاوا جو ہے وہ پکتا چلا جا رہا ہے درندہ صرف مودی کے جو ہے وہ تمام مظالم کی وجہ سے. اور ابھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ کیا دنیا جو ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ جس طرح فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی شہادتیں کہاں تک پہنچی ہیں, ان کے ہاتھ میں کچھ ہے یا نہیں ہے. لیکن حماس نے جس طریقے سے پوری دنیا کو حیران کیا اور اٹیک کیا اسرائیل جیسے ایک ملک کے اوپر, تو کیا دنیا اس انتظار میں ہے کہ کشمیری بھی اس نہج تک پہنچے اور وہ بھارتی ظلم و ستم کے خلاف اسی طرح اٹھ کھڑے ہوں؟ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا مسئلہ ہو تب جا کے ہوش آئے گی عالمی برادری کو. یہ جو جدوجہد ہوتے ہیں نا, اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی جدوجہد کسی پاورفل کے خلاف ہوتی ہے. یہ دنیا کا سیٹ نظام ہے. دوسرا, ہر کوئی پاورفل جو آکیپینٹ ہوتا ہے یا کولونائزر ہوتا ہے وہ پاور کا استعمال کرتا ہے, طاقت کا استعمال کرتا ہے. لیکن اکثر یہ جو مزاحمتی قوتیں ہوتی ہے, مزاحمتی تحریکیں ہوتی ہے, جو انقلابی تحریکیں ہوتی ہیں جس طرح مقبوضہ کشمیر کی ہے, تو یہ اس سے آپ طاقت کا جو غلبہ ہوتا ہے, ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ طاقت کے بل بوتے پہ میں کچل دوں یا میں خون بہا دوں تو وہ سائلنٹ ہو جائے گی. اور یہ ہمیشہ ہر کسی طاقتور کی غلط فہمی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دو آرڈر ہوتے ہیں دنیا میں, جس کو ہم تھیوریٹیکل سائنس میں یا جو سائنٹیفک آبزرویشنز ہیں وہ ہے, ایک ہے ریئلسٹک آرڈر, ایک ہے لبرلسٹک آرڈر. یہ جو ایک کہتی ہے کہ دنیا میں انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی چیز ہی نہیں ہے, یہ سارا طاقت ہی ہے. جس طرح آپ نے اسرائیل کی بات کی ہے تو وہاں تو طاقت بنتا ہی نہیں ہے. ایک طرف ہائی ٹیک 3 لاکھ فوجی اور اس کے پشت پہ بہت ساری پاور, تو دوسری طرف جذبہ, ول ٹو, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے ایکسپٹ یور چین. تو یہی حماس کی بات تھی کہ ان کو کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا ایکسپٹ دیئر چین. اور دوسرا یہ جو یونائٹڈ نیشنز بنا تو اس وقت یہ ٹوٹل 23 ممالک تھے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے 192 کے قریب ہیں. تو ہمیشہ مظلوم نے طاقتور سے جو ہے وہ آزادی لی, لیکن ایک بل بوتے پہ, ایک چیز پہ, وہ تھا ریزیلینس. کی وہ جو تشدد ہے, جو ریاست کا جبر ہے, جو ریاست کا آپریشن ہے, جو ریاست کا سپریشن ہے, اس کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے طاقت سے اس کو ڈائلیوٹ کر دیا. اور یہی نظام تھا اسرائیل کو بھی اپنی قوت پہ, اپنی طاقت پہ. وہ کہتا ہے موساد دنیا کی بڑی کننگ ایجنسی ہے, اور میں نے, حالانکہ وہ 41 کلومیٹر ان لینگتھ اور 7.5 کلومیٹر ان بریڈتھ ایک چھوٹی سی غزہ کی پٹی ہے, لیکن وہ جو جنون ہے, وہ جو جذبہ ہے, وہ جو آزاد ہونے کا جو جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے چین سے آزاد ہونا ہے, تو پھر وہ اٹھتا ہے. اور یہی ہمیشہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر بھی ایک پریشر کوکر میں ہے, اور اس پریشر کوکر کو مودی نے ہر سمت سے, ہر ڈائمنشن سے ہیٹ پہ رکھا ہوا ہے. اور اگر آپ مقبوضہ کشمیر سے کسی سے بھی بات کریں, چاہے وہ ایک عام جوان ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا جوان ہے, یا کوئی مزدور ہے, یا کوئی کسی اعلیٰ عہدے پہ ہے, اس کا ایک ہی ہے کہ ہم وی آر انڈر سپریشن. اور آپ سپریشن کو ہمیشہ کے لیے ریٹین نہیں کر سکتے. اور یہی غلط فہمی, اگر آپ کمپیریزن کریں گے اسرائیلی بربریت کی, اسرائیلی جبر کی, اور اسرائیل کی آپریشن اور سپریشن کو انڈیا کے ساتھ ایگزیکٹلی آپ موازنہ کر سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں جو مقبوضہ کشمیر کا ہندوستان کے خلاف جو کولونائزر ہے, اور یہی جو یہاں کولونائزر ہے اور اس کو جو ہے وہ فلسطینی جو جن کی سوائل ہے,
اور تیسری بات اس میں ہوتی ہے کہ جو آپ کی اپنی سوئل کے ساتھ محبت ہوتا ہے، اپنی مٹی کے ساتھ جو محبت ہوتا ہے، چاہے کشمیر ہے، فلسطین ہے، یا کوئی بھی نیشن ہے جس کو فارن آکوپیشن کے خلاف لڑنا ہوتا ہے، تو اس میں یہ جو جبر کی طاقتیں ہیں، یہ جبر کے طاقتوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے اب جو ہے وہ سپیس ختم کر دی ہے، اور ہم نے کسی کو بولنے نہیں دینا ہے، اور کوئی آواز بھی نہ آ جائے تو یہ ختم ہو گئی۔ اصل میں یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں یہ ڈیپ روٹڈ ہوتی ہے، اور جتنے اس میں زیادہ شہادتیں ہوتی ہیں، جتنا آپ گریوٹی بڑھاتے ہیں آپریشن کا، گریوٹی بڑھاتے ہیں سپریشن کا، اتنا وہ جو لاوا ہے، وہ جو بوائلنگ پوائنٹ ہے، وہ ایک پریسپیٹیٹنگ سٹیج اس کو ہم کہتے ہیں کہ جہاں وہ چھلک جاتا ہے۔ اور یہی غزہ کا بھی ہوا، یہی مقبوضہ رہا۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہیٹریڈ، اور وہ جو فیئر فیکٹر ہے، میں نے اس پہ ایک لکھا ہے ریزسٹنس، ریزیلینس اور فیئر فیکٹر۔ وہ جو فیئر فیکٹر ہوتا ہے، خوف کا جو وہ خوف لگتا ہے پاورفل کو کہ میں نے فیئر فیکٹر کو بڑی گریوٹی پہ لے گیا ہے، اور اس فیئر فیکٹر کی وجہ سے اب کوئی بھی آواز نہیں اٹھے گی، اور وہ پھر آواز اس سے 3 گنا شدت سے اٹھتی ہے، اور پھر جو ہے وہ سنائی بھی دیتی ہے، اور ان بڑے ایوانوں میں بھی سنائی دیتی ہیں جن کو سننا چاہیے۔